الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین صدق اللہ العظیم۔ اہل ایمان کو اس 15ویں خطاب میں کفار کی تابعداری اور پیروی اور ان کی باتوں میں آنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر اور شان نزول کچھ یوں ہے کہ غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو ایک درے پر منتخب فرمایا اور آپ نے فرمایا حالات جیسے کیسے بھی ہوں تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد جب گھمسان کی جنگ ہوئی، اول وہلہ میں مسلمانوں نے کفار پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ جس کے نتیجے میں کفار کی صفیں ٹوٹ گئیں اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ درے پر موجود ان 50 صحابہ اکرام میں اختلاف رائے ہوا۔ بعض صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ چونکہ اب فتح ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصود بھی یہی تھا، لہٰذا اب ہمیں درہ چھوڑ دینا چاہیے اور مسلمانوں کا تعاون کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اجازت نہ فرمائیں اس وقت تک ہم درہ نہیں چھوڑ سکتے۔ وہاں موجود ان صحابہ اکرام پر جو امیر صحابی تھے ان کی رائے بھی یہی تھی کہ درہ نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر صحابہ اکرام کی اس اجتہادی رائے کی بنیاد پر بعض صحابہ اکرام نے جب درہ چھوڑا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے کی طرف مشغول ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے اور کفار کی کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے اور کچھ افراد موجود ہیں۔ انہوں نے دوبارہ سے اپنے لشکر کو جمع کیا اور مسلمانوں پر حملہ کیا، اور اس اچانک کے حملے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سارا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہوا، یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ اکرام اس موقع پر شہید ہوئے۔ فتح شکست میں بدل گئی۔ اس موقع پر وہ لوگ جو منافقین تھے، جن کا اوپر سے دعویٰ اسلام کا تھا اور دل میں کفر سے محبت اور عقیدت تھی، انہوں نے بزدلی کی فضا پیدا کرنا شروع کر دی۔ بعض منافق کہنے لگے کہ ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے، یہ فتح شکست میں بدل گئی ہے، ہمیں اب لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض منافقین کی رائے یہ ہوئی کہ ہمیں ابو سفیان جو اس وقت کفار کی کمانڈ کر رہے تھے ان کے پاس جا کر کے پناہ طلب کر لینی چاہیے۔ ایسے موقع پر یہ منافقین کی ایسی باتیں وہ مسلمانوں کے حوصلے ہرانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس موقع پر باخبر کیا اور فرمایا اگر تم ایسے کفار کی بات مان لیتے تو وہ تمہیں دوبارہ پہلی ملت کی طرف لوٹا دیتے اور نتیجہ یہ نکلتا کہ تم خسارہ اٹھانے والے ہوتے، لہٰذا ان کی باتوں میں تم نے نہیں آنا، تمہیں اپنے پروردگار پہ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ بل اللہ مولاکم، فرمایا اللہ ہی تمہارا مولا اور مددگار ہے، وہ خیر الناصرین، اور وہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ بھی اصل الاصول کا درجہ رکھتی ہے کہ ہر زمانے میں اگر کوئی لوگ دین کے اوپر چلنے والے لوگوں کے درمیان بزدلی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کریں اور انہیں ان کے دین سے ہٹانے کی کوشش کریں تو اہل ایمان کو اس آیت کے تناظر میں اپنا ضابطہ اور قانون یہی بنانا چاہیے کہ ان کی باتوں میں آنے کے بجائے، اسباب کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے مسبب الاسباب اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اگر غزوہ احد میں ان لوگوں کی باتوں میں صحابہ اکرام آ جاتے تو نتیجہ خسارے کی صورت میں نکلتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ ایسے لوگ تو بزدلی کی فضا پیدا کرتے ہی رہیں گے مگر تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ آج بھی دین پہ چلتے وقت بہت سارے لوگ دین کے معاملے میں بھی بزدلی کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں کام اگر ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ شریعت اسلامیہ وہ بندے کو پر امید بناتی ہے، نہ کہ اس کے اندر بزدلی اور نہ اس کے اندر ایسی صورتحال پیدا کرتی ہے کہ انسان دین سے پیچھے ہٹے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی انسان کو پر امید بنانا ضروری ہے۔ ایسی بات کسی شخص کے سامنے جو بندہ گناہگار ہے کر دینا کہ تو اپنے پروردگار کی رحمت کا قطعاً مستحق نہیں ہو سکتا، شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ بندہ گناہگار کو اپنے پروردگار سے پرزور امید دلائی جائے اور اسے بار بار یہ بات باور کرائی جائے۔ فرمایا کہ اس پروردگار کی رحمت کے سامنے
تمہارے یہ سب گناہ اور تمہاری یہ سب بدعمالیاں ہیچ ہیں۔ تو شریعت کا ایک ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ شریعت وہ بزدلی کی فضا پیدا نہیں کرتی، اور حیث سے لوگ جو بزدلی کی فضا پیدا کرتے ہیں شریعت ان کی حوصلہ شکنی بھی کرتی ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے واضح ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اگر تم ان کی باتوں میں کسی موقع پر آئے تو وہ تمہیں خسارے میں ڈال دیں گے، نہ دین رہے گا نہ دنیا رہے گی، بلکہ اپنے پروردگار پر توکل اور بھروسہ کرو، وہی تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ چنانچہ غزوہ احد کے بعد جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ بھی ایک جگہ پر رہائش پذیر ہوئے، اور کفار کا لشکر بھی ایک جگہ جا کر کے اس نے اسٹے کیا، تو وہاں سے سیرت کی کتابوں میں ہے ابو سفیان جو ان کی کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا جس سے مقصود مسلمانوں کی مزید دل آزاری تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ مسلمان اب زخم خوردہ ہیں، مزید ان کو روحانی طور پر زخم دیا جائے۔ انہوں نے ایک سوال کیا اور کہا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ یہ ایک ایسی للکار تھی جس کا جواب دینے کے لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، مگر آپ نے انہیں اس بات پر بٹھا دیا اور فرمایا کہ محض انہوں نے میرا نام ہی لیا ہے، لہٰذا اس کے جواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس سوال کا جواب ابو سفیان نے نہ پایا تو دوبارہ کہا من منکم ابو بکر، تم میں ابو بکر کہاں ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس کا جواب بھی دوں، آپ نے روک دیا۔ تیسری مرتبہ تو انہوں نے بذات خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور کہا من منکم عمر، تم میں عمر کہاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش ولولہ وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں انہیں اس بات کا جواب دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں آیا تو انہوں نے ایک اور بات کہی جو ان کے مذہب اور عقیدے سے متعلق تھی۔ انہوں نے کہا اعلی الحبل، آج ہمارا حبل نامی معبود اس کا نام بلند ہو گیا، اس نے ہمیں فتح سے نواز دیا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاروق اعظم، اب چونکہ توحید پر ان کی زد پڑ رہی ہے اس نعرے کی، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اعلی الحبل کہ حبل کا نام بلند ہو گیا، آپ اس کے جواب میں کہیے اللہ اعلی و اجل، اللہ کا نام ہی بلند ہے اور اللہ کا نام ہی غالب رہے گا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا لنا العزی ولا عزی لکم، ہمارے معبود عزیٰ نے ہماری مدد کی ہے اور ہم فتح ہمیں ملی ہے، اور تمہارے پاس چونکہ عزیٰ کی عبادت کا کوئی چانس نہ تھا، تم نے عزیٰ کی عبادت نہیں کی، اس کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں تمہیں شکست ہوئی ہے۔ جب انہوں نے اپنے معبود عزیٰ کے نام کا نعرہ لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مقابلے میں اللہ کے نام کا نعرہ لگانا چاہیے اور کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، فرمایا ہم مسلمانوں کا مددگار وہ اللہ ہی ہے اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اس آیت کے آخر میں بھی یہی درس دیا گیا، فرمایا اپنے پروردگار ہی کو اپنا مولا اور مددگار سمجھو، اسباب کے بھی درپے نہ ہو، اور لوگ یہ جو بزدلی کی فضا پیدا کرتے ہیں فرمایا اس سے بھی تمہارا حوصلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، اپنے پروردگار پر کامل توکل اور بھروسہ، فرمایا یہی تمہیں ہر میدان میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ تو اہل ایمان کو اس خطاب میں یہ ضابطہ بتا دیا گیا، فرمایا وہ لوگ جو تمہیں دین پہ چلنے کے باب میں بزدل بنانا چاہتے ہیں، دین سے واپس ہٹانا چاہتے ہیں، فرمایا ان کی باتوں میں نہیں آنا اور اپنے پروردگار پہ کامل یقین اور توکل رکھنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔